آج دنیا میں یہود کوشش کر رہے ہیں پوری دنیا کو کنٹرول میں لینے کی. اس کی وجہ یہ ہے کہ سب سے قدیم آسمانی مذہب یہودیوں کا ہے اور اللہ نے ان کو بہت بڑی حکومت دی تھی. میں نے بتایا نا کہ دنیا میں جو خاندانی حکومتیں رہی ہیں وہ مذہبی ہی رہی ہیں. 3 مذہبوں نے دنیا میں دادا گیری کی ہے, بدماشی جسے کہتے ہیں, جائز بدماشی. ایک یہود نے کی ہے, پوری دنیا کو فتح کیا انہوں نے. پھر اللہ نے عیسائیوں کو غلبہ دیا, انہوں نے یہودیوں سے سارے علاقے چھین کے ان پہ حکومت کی. پھر اسلام جب دنیا میں آیا تو جو کام پہلے یہودیوں نے کیا تھا پھر ان کے ساتھ عیسائیوں نے کیا, تو پھر عیسائیوں کے ساتھ کس نے کیا؟ مسلمانوں نے. اچھا کمال کی بات یہ ہے کہ مسلمانوں کی یہودیوں سے لڑائیاں نہیں ہوئی ہیں, بہت کم, صرف نبی کے دور میں تو ہوئی وہ خیبر میں اور بنو قریظہ وغیرہ سے. اس کے بعد بڑی لڑائیاں مسلمانوں کی یہودیوں سے کبھی بھی نہیں ہوئی. سارا ٹاکرا عیسائیوں سے رہا ہے, کیونکہ عیسائیوں نے یہودیوں سے علاقے چھین لیے تھے تو یہودی پھر رعایا بن کے رہتے تھے. لیکن ان کو اس بات کا غم ہے کہ یہ تو سارا ہمارا حساب کتاب تھا نا. تو قرآن میں اللہ نے بتایا ہے کہ تمہارے جو پیغمبر دنیا میں آئے وہ نیک اعمال کی بنیاد پہ اللہ نے ان کو دنیا میں حکومت دی تھی. تم نے ان کی معیت میں جہاد کیا, وہ جہاد جس کے پیچھے صحیح موٹیویشن ہوتی ہے, اس میں مجاہدین کو ایک پاور ملتی ہے. اور جب جہاد کے پیچھے صرف پیسہ رہ جائے, زمین اور حکومت رہ جائے, تو اس جہاد میں طاقت نہیں رہتی, بلکہ وہ جہاد ہی نہیں رہتا ہے. تو اب یہ لوگ کہتے ہیں ہمارے پیغمبر تھے سلیمان علیہ السلام, داؤد علیہ السلام. تھوڑا سی تاریخ بتا دیتا ہوں نا, پتہ ہی ہوگا لیکن نئے لوگ بھی آتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام سے اصل میں تو تاریخ شروع ہوتی ہے نا, جو پیغمبروں کی جو ہمیں ملتی ہے. ویسے تو اس سے پہلے بھی پیغمبر آئے ہیں, لیکن جو اب جو دنیا میں زندہ قومیں ہیں ان کی ہسٹری کہاں سے ملتی ہے ہمیں؟ ابراہیم علیہ السلام. اس سے پہلے کی ہمیں ویسے کتابوں میں تو تھوڑا بہت تذکرہ مل جائے گا, من حیث القوم کوئی قوم نہیں ہمیں نظر آتی اب, کیونکہ وہ مذہب سارے یہودیت میں پہلے چلے گئے, اس کے بعد عیسائیت میں, اس کے بعد اسلام میں. تو ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ آج سے تقریباً لگ بھگ 4000 سال پرانا زمانہ ہے. اوپر نیچے ہو سکتا ہے, کوئی پوری کیلکولیشن کسی کی نہیں ہے. تقریباً کتنا ہے؟ 4000 سال پرانا زمانہ. انبیاء آتے رہے تھے آدم علیہ السلام. اچھا آدم علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام میں کتنا ہے یہ نہیں پتا. اس میں اندازے لگائے جاتے ہیں کہ ہم سے آدم علیہ السلام کا زمانہ 10,000 سال پرانا ہے ہم سے, لیکن یہ کچھ بھی اس میں کوئی رائے نہیں قائم کی جا سکتی, کیونکہ کوئی تاریخ لکھنے والا تو تھا نہیں, وہ زمانے دنیا میں ختم ہو گئی ہیں. اب تو کوئی پرانی لاش ملتی ہے تو سائنسدان تحقیق کرتے ہیں کہ قبل مسیح ہے کہ بعد مسیح ہے. قاف میم لکھا ہوتا ہے نا, اب تو وہ بھی لکھنا چھوڑ دیا لوگوں نے, تو وہ اس سے پہلے کی بڑی تاریخیں. بہرحال تو ابراہیم علیہ السلام وہ نبی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ نوازا تھا, کیونکہ بت پرست قوم کے خلاف کھڑے ہو گئے تھے. اور پھر ابراہیم علیہ السلام سے اللہ نے وعدہ کیا تھا کہ آپ کی اولاد میں ہم نبوت کو جاری کریں گے. میں کافی لمبی پہلے بتا چکا ہوں, بہت شارٹ کروں گا تاکہ آج ہمارا یہ ٹاپک نہ رہ جائے. تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد میں حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے, دوسری زوجہ سے اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے, اور اسحاق علیہ السلام کی اولاد سے پھر 2 زوجہ تھیں, حضرت سارہ اور حضرت ہاجرہ. تو حضرت ہاجرہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے 2000 سال کے بعد ان کی نسل میں, یعنی ایک ہی پیغمبر پیدا ہوئے حضرت ہاجرہ سے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے, اور مکہ میں جو ان کی اولاد ٹھہر گئی تھی. اور ادھر جو شام, آپ نا میپ کو پڑھا کریں, میپ کے بغیر بہت سارے قرآن کے واقعات سمجھ میں نہیں آتے. تو مجھے بھی میپ پڑھنے سے سمجھ میں نہیں آتے تھے, جب ٹریولنگ کی ہے تو ملک بیٹھنا دماغ میں شروع ہے, کون سا کنٹری کدھر کو ہے. بہت سی چیزیں پڑھنے سے نہیں آتی, ٹریولنگ سے آتی ہیں. اب میں حیران ہوتا تھا یہ مسلمان فوجیں یورپ کیسے پہنچ گئی تھی یار اس زمانے میں. اب جب میں خود گیا تو مجھے خیال ہو جب میں پہنچ سکتا ہوں تو فوجیں نہیں پہنچ سکتی کیا خیال ہے. لیکن ہمارا ٹریک تو الگ تھا نا, تو وہ پتا چلا وہ ادھر سے آئی ہیں افریقہ کی طرف سے. آپ وہ دیکھیں نا نقشہ تو پتا چلتا ہے, وہ وہاں سے علاقے فتح ہوتے ادھر سے انہوں نے رائٹ پہ, آگے سمندر تھا تو رائٹ پہ ٹرن مارنا پڑا ان کو, رائٹ پہ ٹرن مارا, اٹلی میں گھسے, اٹلی سے آگے پھر جرمنی تھا, فرانس پہ آگے رک گئے تھے, ورنہ فرانس گیا تھا ہاتھ سے. تو وہ پھر آپس میں ہی بغاوت ہو گئی, آپس میں ہی لڑ پڑے تھے, ورنہ یورپ پہ مسلمانوں کا قبضہ ہو چکا ہوتا. تو لندن گیا تھا, صحیح ہے نا, لندن بھی گیا تھا گوروں کے ہاتھ سے, لیکن ہوا یہ کہ آپس میں پھٹا ہو گیا تھا, بغاوت ہو گئی, لڑائیاں ہو گئی 2 کمانڈروں کی. تو یورپ کو پھر چھوڑ دیا, پھر آپس میں الحمدللہ ایسا لڑے, آج تک کیا ہو رہا ہے اللہ کے فضل سے لڑ رہے ہیں الحمدللہ, ہر سطح پہ لڑ رہے ہیں اللہ تعالیٰ. میاں بیوی گھر میں لڑ رہے ہیں, حکومتیں آپس میں لڑ رہی ہیں, دوست سے لڑ رہا ہے, مذہبی اسکالر آپس میں لڑ رہے ہیں. تو اس لڑائی کی وجہ سے غیروں کا بڑا فائدہ ہے, وہ اتحاد کر رہے ہیں. مختلف ملکوں نے کرنسی ایک ایجاد کر لی, ٹھیک ہے نا, پاسپورٹ کی کوئی پابندی نہیں, یورپ نے ایک یونین بنا لی پوری, یہاں سے یہاں جاؤ کوئی مسئلہ نہیں, ادھر جاؤ سب ہمارا ہے, وغیرہ وغیرہ. خیر, تو ابراہیم علیہ السلام کے جو شام میں جو سلسلہ چلا ہے نا, اچھا آج کا جو شام ہے پہلے اتنا نہیں تھا بلکہ یہ بڑا تھا.
تو یہ اس میں فلسطین، اسرائیل، یہ سب علاقے آتے تھے. تو بیت المقدس تھا، وہاں پیغمبروں کا سلسلہ شروع ہوا. ہوتے 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 آپ کو پتا ہے کہ اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں تھے یعقوب علیہ السلام، ان کا لقب تھا اسرائیل. یعقوب علیہ السلام کا کیا لقب تھا؟ اسرائیل. حضرت اسرائیل جو تھے یعقوب علیہ السلام ان کے بیٹے تھے یوسف. اور یوسف علیہ السلام مصر چلے گئے. سورہ یوسف میں ہے نا واقعہ، وہ ایک بادشاہ بن گئے مصر کے. تو بنی مصر کا نقشہ دیکھیں آپ، سعودی عرب یعنی مغرب کی طرف جہاں سورج یہاں ہے نا سعودی عرب، تو سعودی عرب آئے گا پہلے، اس کے بعد مصر آئے گا. اور رائٹ سائڈ پہ ٹرن ماریں گے تو کیا آئے گا؟ اسرائیل آئے گا، فلسطین آئے گا. تو ایسا نہ ہو نکل جائے یہاں پہ گدھے پہ بیٹھ کے، ایسے نہیں جہاز سے ٹرن مارنا پڑے گا آپ کو. تو مصر میں جو ہے نا یوسف علیہ السلام، وہاں کی حکومت ان کے ہاتھ میں آئی. مصر بڑا زبردست ملک تھا، ایک بڑی تہذیب، مصر کی تہذیب بہت پرانی ہے اور بڑے اسٹیبل لوگ تھے. تو وہاں پر یوسف علیہ السلام کی حکومت قائم ہو گئی. یوسف علیہ السلام بہت اقلیت میں تھے نا، وہ تھوڑے سے بنی اسرائیل آئے تھے، 90 کے قریب ان کا خاندان تھا. یعقوب علیہ السلام نے شادیاں بہت کی تھیں، اولاد ان کے بہت تھی. اب یہ انہوں نے کی تھی، اب آپ ان سے پوچھیں. تو یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں برکت بہت ہوئی ہے. اس غم میں بھی انہوں نے شادی کی ہے جب یوسف علیہ السلام بچھڑ گئے تھے، اس دوران بھی انہوں نے نکاح کیا ہے. تو یہ ان لوگوں کے مسئلے نہیں تھے، یہ ہمارے مسئلے ہیں کہ ایکچولی کر کے نا وہ کہتے ہیں بھائی غم بھی ساتھ ساتھ جھیلتے رہو اور شادیاں بھی ہوتی رہیں گی، بچے بھی ہوتے رہیں گے، قحط بھی پڑا، اولاد پھر بھی ہوتی رہی. سمجھتے ہو؟ تو یہاں تک کہ جب یوسف علیہ السلام یعقوب علیہ السلام مصر گئے ہیں نا، جب پتہ چلا بیٹا بادشاہ بن گیا ہے، تو مولانا عبد الماجد دریا آبادی بڑے عالم گزرے ہندوستان میں، جو دنیاوی علوم کے بھی بڑے ماہر تھے. انہوں نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے، وہ خود یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں بھی انہوں نے اپنا پورا نسب بھی بیان کیا ہے کہ ہمارا نسب اتنی پشتوں میں جا کے یعقوب علیہ السلام سے ملتا ہے. تو انہوں نے یہ لکھا ہے، جو بھی ان کی تحقیق ہوگی، وہ تورات انجیل کے بھی بڑے عالم تھے جو مولانا عبد الماجد دریا آبادی ہے نا. انگلش بھی بڑی اچھی تھی. مولانا شلوری تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے غالباً بیت بھی تھے، وہ بیت تھے، تبھی وہ جگہ جگہ شیخ اور مرشد تھانوی کا لفظ استعمال کرتے ہیں. تو دنیاوی دینی دونوں علوم کے بڑے ماہر تھے، بڑی ریسرچ. انہوں نے لکھا ہے کہ 90 افراد تھے یعقوب علیہ السلام کی، صرف بیٹے، بیٹیاں، بہویں، داماد، یہ ملا کے ٹوٹل کتنے تھے؟ 90. ان کے اکلوتے سربراہ تھے. تو یہ 90 افراد ہجرت کر کے گئے کہاں؟ مصر کی طرف. یہ سارے بنی اسرائیل تھے. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ جب یہ وہاں گئے ہیں تو اللہ نے ان کو حکومت دی، لیکن تھے مینورٹی میں، اقلیت میں تھے. حکومت تو آ گئی، مصر کی خدمت بہت کی، لوگوں میں ان کی عزت. لیکن ظاہر ہے جب آپ اقلیت میں ہوتے ہیں تو آہستہ آہستہ کمزور ہونا شروع ہو جاتے ہیں. غیر قوموں میں حسد ہوتا ہے کہ یہ دوسرے ملک سے آئے ہوئے ہم پہ کیوں حکومت کر رہے ہیں، یہ ادھر سے آئے ہوئے لوگ. اچھا تہذیب ان کی اچھی تھی، مصریوں کو تو غیر مسلم تھے نا، بت پرست تھے وہ. تو بت پرستوں کی ان کے مقابلے میں کیا تہذیب ہوگی؟ پلہ کس کا بھاری تھا؟ تہذیب کے لحاظ سے ان کا بھاری تھا. لیکن اکثریت میں وہ تھے. تو پھر یہ تھوڑا تھوڑا دین سے دور ہونا بھی شروع ہو گئے. جب دین سے بھی دور ہو رہے ہیں، آپ اقلیت میں بھی ہیں، تو آہستہ آہستہ دوبارہ مصریوں کا غلبہ ہونا شروع، اور قوم پرستی کا نعرہ لگایا گیا. یہ بنی اسرائیلی ہیں، ہم قبطی ہیں، یہ غیر ہیں. یہ حالانکہ غیر ہیں، لیکن انہیں تمہیں بنایا کتنا ہے؟ تمہارے ملک کو قحط سے بچایا ان لوگوں نے، تمہیں تہذیب سکھائی، تمہیں ایمان دیا. نا یہ قوم پرستی انتہائی غلیظ اور بدبودار نعرہ ہے. کتا گلی میں ایک دوسرے کتے کو برداشت نہیں کرتا، بلی برداشت کر لے گی. بلی تھوڑی سی غیرت مند ہوتی ہے، کتا جو ہے نا اتنا وفادار ہو کے بھی ہے کتا ہی. وہ اسلام یہ نہیں کہتا کہ یہ اتنا وفادار ہے تو اب اس کو کتا مت کہو. کہنا کیا پڑے گا اس کو؟ کتا ہی کہنا پڑے گا. وجہ اس کی ہے کہ اس میں کچھ بہت بری خصلتیں بھی ہیں. آگے وہ ابھی میں خصلتوں پر بیان پہلے کر چکا ہوں، ابھی میں نہیں جاؤں گا اس کی طرف. تو خیر اب کیا مسئلہ ہے؟ تو بنی اسرائیل جب یہاں گئے ہیں، آہستہ 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 حکومت ان کے ہاتھ سے نکلنا شروع، اور گناہوں میں بھی جانا شروع ہو گئے. جائے جب حکومت میں آتے ہیں تو عیش و عشرت بھی بڑھتا ہے. بالآخر فرعون، اس زمانے میں مصر کا جو بھی بادشاہ اس کو فرعون ہی کہا جاتا تھا. تو وہ والا فرعون جس کا قرآن میں تذکرہ ہے، وہ ان پر بالآخر غالب آ گیا، اور وہ ویسے ہی تحریکیں چلنا شروع ہو گئیں جیسے مودی صاحب کی تحریکیں ہیں. یہ اقلیت میں ان کو مارو، ان کو پیٹو، ان کو یوں کرو، ان کو یوں کرو. ہندوستان میں مسلمان بیچاروں کے ساتھ ہو رہا ہے اس وقت. تو ظلم شروع ہوا فرعون کا، اور قرآن کہتا ہے کہ ایسا سخت ظلم بنی اسرائیل کے اوپر کہ یقتل ابناءہم ویستحیی نساءہم، مردوں کو قتل کر دیا جاتا تھا، عورتوں کو چھوڑ دیا جاتا تھا، تاکہ ہم ان سے اپنی نسل ان سے پیدا ہو ہماری، یا ان کو ہم لونڈی بنائیں، غلام بنائیں. تو فرعون کو کہیں خواب آیا کہ میری، وہ نجومیوں نے نہیں بتایا تھا، نجومی جھوٹ بولتے ہیں، نجومیوں کو کچھ بھی نہیں پتا ہوتا. تو زیادہ راجع بات اس میں یہی کہ خواب آیا تھا فرعون کو. اس کو خواب آیا یا کسی نے ماہرین نے پیش گوئی کی ہوگی کہ لگتا ہے کہ یہ قوم میں لیڈر کی صلاحیت ہے، انہی کا کوئی شخص اٹھ کے تمہارا تختہ الٹے گا، تو تم اتنا ظلم کر رہے ہو نا. تو فرعون نے کیا کیا؟ ظلم کم کرنے کے بجائے بڑھا دیا.
تو اب قرآن میں اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے سورہ قصص میں ذکر کیا ہے، وہ میں انشاءاللہ بعد میں یہ 21ویں رات سے جو ہے نا، جب دوسرے لوگ بھی آ جائیں، اعتکاف والوں کی تعداد بڑھ جاتی ہے تو کچھ مضامین ان کے لیے رکھے ہوئے. تو بالآخر موسیٰ کلیم اللہ پیدا ہوئے اور اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے محل میں پلایا، اور پھر موسیٰ علیہ السلام کو نبوت ملی، اور پھر بالآخر فرعون کو اللہ تعالیٰ نے دریا میں غرق کر دیا، اور فرعونی کیا ہو گئے، ایک بھی بندہ نہیں بچا، سارے ہی مار دیے اللہ تعالیٰ نے، ٹھیک جتنے بھی تھے. بنی اسرائیل کو نجات ملی، اور قرآن ان کی تعریف کرتا ہے بما صبروا، اس لیے کہ بنی اسرائیل نے موسیٰ کا ساتھ دیا تھا اور صبر کیا تھا انہوں نے، لیکن تھے بہرحال نالائق، صبر بھی کرتے تھے، تکلیفیں بھی دیتے تھے. پھر بنی اسرائیل کو حکم ہوا کہ اب تو تمہارا اصل وطن ہے فلسطین، ارض شام، وہاں تم موسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں اب جہاد کرو. یہ تو اللہ نے فرعون کو خود ہی ٹھکانے لگا دیا، اب ہر جگہ اللہ خود سے کام نہیں کرے گا، کچھ تم کو بھی تلوار اٹھا کے کرنا پڑے گا. یہاں تو ویسے بھی ان کے پاس طاقت ہی نہیں تھی، منورٹی میں تھے نا، کیا لڑتے یہ. تو بنی اسرائیل نے کہہ دیا ہم نہیں جائیں گے، اذهب انت وربک فقاتلا، کیونکہ غلامی میں اتنا عرصہ گزار چکے تھے کہ ذہن کیا بن گیا تھا، غلاموں. آپ اگر غلام بنے رہو نا کچھ دن تک تو آپ کا دماغ میں مینٹل لیول کیا ہو جاتا ہے. جو لوگ بچوں میں زیادہ رہتے ہیں نا، تھوڑے دنوں میں بچکانہ حرکتیں شروع کر دیتے ہیں. صحبت کا بہت گہرا اثر ہوتا ہے، خوب سمجھ لو. اگر آپ پڑھے لکھے لوگوں میں بیٹھو گے تو آپ کیا بن جاؤ گے، سنجیدہ، سیریس ہو جاؤ گے. آپ اگر ہر وقت مسخروں کے ساتھ بیٹھو گے تو چھچھورے بن جاؤ گے، آپ سنجیدگی آپ میں سے ختم ہو جائے گی. آپ علماء، بزرگوں، صلحاء کے ساتھ بیٹھو گے، اللہ کی محبت آپ کے اندر پیدا ہو جائے گی. دنیا پرستوں میں ہر وقت بیٹھو گے جو ہر وقت مال و دولت کی باتیں کرتے ہیں، اتنی گاڑی، اتنے پیسہ، بحریہ ٹاؤن، فلانا، آپ کی نظر میں دنیا کی ہوس اور لالچ پیدا ہو جائے گی. یہ انسان کی نیچر ہے. تو اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھا کرو. سمجھتے ہو آج ہمارا مرغا مرغی جو ہے نا، ایک دیسی ہے، وہ ہر وقت دہشت گردی. ایک فینسی بھی ہے ہمارے پاس، تھائی لینڈ کی نسل، وہ مرغا بھی بڑا تمیز کا اور مرغی بڑی تمیز کی. ہمارے ایک پٹھان دوست ہیں، آج ان کو میں لے کر گیا اپنے پنجرے میں، انہوں نے کہا ان پورے پنجرے میں نا، آپ کے کیج میں پڑھے لکھے یہی لگ رہے ہیں، یہ دو مرغے. مجھے ان کا تبصرہ بڑا اچھا لگا. انہوں نے کہا یہ جو مرغا مرغی ہے نا، اس پورے پنجرے میں مجھے صرف یہ دو پڑھے لکھے لگ رہے ہیں، باقی سارے ان پڑھ اور جاہل. وجہ اس کی ہے کہ وہ ہر ایک دوسرے کو جب کوئی موقع ملے، وہ کوئی نیا بندہ آئے اس کو چھیڑ رہا ہے. وہ کہا پڑھے لکھے صرف یہ لگ رہے ہیں. میں نے کہا یہ پٹ رہے ہیں سب سے زیادہ یہاں پہ. اچھا خیر، تو میں نے کہا یہ پڑھے لکھے ہیں، یہ بھی ان کے ساتھ رہ کے ان پڑھ نہ بن جائیں. تو اب مسئلہ کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو حکم دیا، بنی اسرائیل نے جہاد نہیں کیا، اللہ کو غضب آیا، اور موسیٰ علیہ السلام نے بددعا بھی کی، اور اللہ نے کہا یہ زمین ان پر حرام ہے. 40 سال تک وادی تیہ میں اسی طرح سے یہ تڑپتے رہیں گے. 40 سال تک وہیں موسیٰ علیہ السلام کا انتقال بھی ہو گیا، اور وہ 40 سال تک وادی تیہ میں بہتے رہے. پھر اس کے بعد نئے پیغمبر آئے، اور پھر اس کے بعد نئے پیغمبر کی معیت میں انہوں نے جہاد کیا. جب انہوں نے جہاد کیا تو قرآن نے اس کا بھی واقعہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کیا ہے سورہ بقرہ میں. تو جب ان کا جہاد ہوا ہے نا، تو ان کی فوج، ان کے جو کمانڈر تھے ان کا نام تھا طالوت. وہ پیغمبر ہی نے ان کو بنایا تھا کمانڈر، وقت کے نبی نے، لیکن وہ غریب تھے. بنی اسرائیل نے اس پہ بھی اعتراض کیا، غریب آدمی ہمارا امیر کیوں بن رہا ہے؟ تو ان کو بتایا گیا بھائی اس کے پاس نالج زیادہ ہے اور صحت اچھی ہے. کمانڈر کے لیے پیسہ ہونا ضروری نہیں ہے، نالج، جنگ لڑنے کا تجربہ زیادہ ہو. دیکھو اللہ تعالیٰ دنیا کو اسباب سے چلاتے ہیں. علماء نے بیان کیا ہے جنگ کے کمانڈر بنانے کے لیے یا ملک کا صدر وزیر اعظم بنانے کے لیے دو بندے ہیں آپ کے پاس. ایک بہت نیک ہے، نالج اور تجربہ نہیں ہے اور اس کو پتا نہیں ہے کیا کرنا ہے، اور ایک برا ہے لیکن اس کے پاس ایکسپیرینس ہے، صلاحیت ہے. تو برے کو بنایا جائے گا، نیک کو نہیں بنایا جائے گا. بات نہیں آ رہی سمجھ میں؟ جب میں یہ بات لوگوں کو بتاتا ہوں، لوگ کہتے ہیں یار یہ کیا بات ہے، تقوی کی تو بڑی اہمیت ہے. میں ان سے کہتا ہوں مجھے ایک بات بتاؤ، آپ جب گھر میں ڈرائیور رکھتے ہو گاڑی چلوانے کے لیے، ایک بندہ ہے تہجد گزار ہے، تبلیغ سے حضرت جیسے 4 مہینے لگا رہے ہیں، ماشاءاللہ کتنے وقت کے لیے نکلے ہوئے ہیں حضرت آپ، سالانہ چلہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو وہ بھی سالانہ چلے کے لیے نکلا ہوا تھا، ابھی تازہ چلہ لگا کر آئے، لیکن وہ گاڑی چلانی نہیں آتی. دوسرا گٹکا بھی کھاتا ہے، پان بھی کھاتا ہے، چرس بھی پیتا ہے، لیکن گاڑی چلانا اس کو آتی ہے. تیسرا کوئی آپشن آپ کے پاس نہیں ہے. تو ڈرائیور کس کو بناؤ گے آپ؟ نیک کو تھوڑی بناؤ گے. بولے کہ بھائی تو بہت نیک ہے لیکن جو کام تجھے دیا جا رہا ہے تجھ میں اس کی صلاحیت نہیں ہے. ہاں نیک ہونا، دونوں ڈرائیور اگر ڈرائیور ہیں پھر جو نیک ہے اس کو ترجیح دی جائے گی. پھر دیکھا جائے گا یار اس کا 4 مہینے لگے ہوئے، اس کے نہیں لگے، تو میں کم از کم اگر کسی کو ڈرائیور رکھوں گا تو میں 4 مہینے والے کو ترجیح دوں گا، یار یہ ڈرائیور بھی ہے اور نیک بھی لگ رہا ہے. یہ ذکر اذکار کرے گا فارغ وقت میں، گانے نہیں سنے گا گاڑی میں بیٹھ کے، چرس نہیں پیے گا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو ہمیشہ کام اس کے سپرد کیا جاتا ہے جو کام کا اہل ہو. یہ نبی کی بھی سنت ہے، صحابہ کی بھی سنت ہے، پیغمبروں کی بھی سنت ہے. تو پیغمبر نے طالوت کو امیر بنا دیا اور کہا کہ اللہ کے حکم پہ بنا رہا ہوں. لوگوں نے کہا یہ تو پیسے ہی نہیں ہے ان کے پاس، غریب آدمی. تو پیغمبر نے کہا اس کی غربت کو مت دیکھو، اس کی صحت بھی ہے، لڑائی کے لیے کیا چاہیے؟
صحت چاہیے، کمانڈر ہونے کے لیے جگرا چاہیے، صحت، کانفیڈنس، دل مضبوط. اور دوسرا علم ہے، اس کے پاس نالج ہے، نقشوں کا پتہ ہے، کدھر سے جانا ہے، کدھر سے ٹرن مارنا ہے، دشمن کے حملے کیا ہوتے ہیں، ان کی چالوں کو سمجھتا ہے یہ. لہذا یہ طالوت کیا بنے گا؟ یہ تمہارا کمانڈر بنے گا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو طالوت کو بنا دیا گیا، بولو، کمانڈر. اسی طالوت کی فوج میں حضرت داؤد تھے جو ابھی تک پیغمبر نہیں بنے تھے. بنی اسرائیل کی ایک عام فرد تھے اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں تھے، ظاہر ہے بنی اسرائیل میں سے تھے. اب کیا ہوا ہے کہ جب یہ لشکر گیا ہے لڑنے کے لیے تو یہ بہت تھوڑے تھے اور دشمن بہت زیادہ. تو اللہ نے ان کو امتحان میں ڈالا، کیونکہ اسباب کی دنیا میں بڑا مشکل تھا. تو اللہ چاہتے تھے اسباب تو ہے نہیں تو تقویٰ تو ہونا کم از کم. اسباب بھی نہیں ہے، تقویٰ بھی نہیں ہے، تو پھر کس چیز کی پتہ ملے گی بھائی؟ اللہ کی مدد کیوں آئے گی؟ افغانستان میں طالبان نے امریکہ کو بھگا دیا نا، تو اسباب تو نہیں تھے، لیکن اس اسباب کی تلافی کس چیز نے کی ہے؟ اللہ کے خوف نے، آخرت کی لالچ نے. تو دونوں ہی چیزیں نہ ہوتی تو پھر پلڑا کس کا غالب تھا؟ اللہ کہتا ہے وہ بھی ایسے ہی تم بھی ویسے ہی، تو پاور تو اس کے پاس ہے، تو تمہیں کس بات کی میں فتح عطا کروں؟ سمجھتا نہیں ہے نا بات کو. تو دونوں ہی چیزیں اگر مارکیٹ سے شارٹ ہوں تو پھر میرے بھائی گھر پہ آرام سے بیٹھ کے اللہ اللہ کرنا چاہیے، بڑے بڑے کاموں کا نہیں سوچنا چاہیے. تو خیر اب کیا تھا، اللہ میاں نے ان کو آزمایا کہ ان کا تقویٰ چیک کرنا ہے. تو پیغمبر نے ان کو بتا دیا، طالوت کو بتا دیا، اور طالوت نے پھر لوگوں کو بتا دیا کہ بھئی دیکھو یہ پانی آئے گا، نہر آئے گی، شدید پیاس لگے گی، لیکن اس نہر سے پانی پینا نہیں ہے، برداشت کرنا ہے اللہ کے لیے. جس نے پانی پی لیا تو اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے، جو پانی نہیں پیئیں گے وہ میرے ہیں. یہ بڑی آزمائش تھی. قرآن کہتا ہے بنی اسرائیل میں اکثر نے پانی پی لیا. اکثر نے کیا کر لیا؟ پانی پی، گناہ کیا، اللہ کی نافرمانی کی. اس کا نتیجہ یہ نکلا، آخر جو دشمن جو تھا نا اس کے کمانڈر کا نام تھا جالوت. وہ بڑا پاورفل آدمی، اس کے پاس بڑی فوج تھی. تو اس گناہ کی نحوست یہ ہوئی کہ جن نے پانی پیا انہوں نے کہہ دیا کہ ہم میں اس سے لڑنے کی طاقت نہیں، ہمارے حوصلے پاس بھائی یہ بہت بڑی جماعت ہے، ہم نہیں لڑ سکتے، نکلو بھاگو. اس سے کیا پتا چلتا ہے؟ جہاد میں، جنگ میں گناہ جو ہے نا، اللہ کی نافرمانی، اس کی نحوست پڑتی ہے. صرف جہاد میں نہیں، جو بھی بڑے کام ہے نا، حوصلے والے کام، وہ حوصلے والے کام گناہگار لوگ نہیں کر پاتے، وہ پرہیزگار لوگ کر پاتے ہیں. خدا کا خوف ہوتا ہے نا، گناہ سے بچتا ہے، اس کی ایک الگ سے موٹیویشن ملتی ہے انسان کو، حوصلہ ملتا ہے اللہ کی طرف سے. گناہگار لوگوں کے حوصلے کیا ہوتے ہیں؟ پست. وہ مشکل موقعوں پہ پتلی گلی سے بول لیا کرو نا زبان سے یار، نکل جاتے ہیں. جب مشکل موقع آئیں گے نا نکل لے گا پتلی گلی سے. تو انہوں نے بھی یہی کیا. وہ اب اور مشکل ہو گئی. جنہوں نے پانی نہیں پیا تھا وہ کیا تھے؟ بہت تھوڑے، وہ اور تھوڑے رہ گئے. ان کے تو حوصلے پست ہو گئے. لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنودی، ہم میں جالوت اور اس کے لشکر سے لڑنے کی پاور نہیں ہے. اب ہونا کیا چاہیے تھا کہ جو تھوڑے سے رہ گئے تھے وہ اپنے کمانڈر طالوت سے جا کے کہتے کہ حضرت ہم تو پورے لشکر کو دیکھ کے آئے تھے کہ یہ سب لوگ ہمارے ساتھ ہیں، جب آدھے سے زیادہ لوگوں نے حوصلے پست ہو گئے ہیں تو کائنڈلی اب ہمارا لڑنا بنتا نہیں، اب ہمیں بھی یہ مروائیں گے، لہذا اب ہم اکٹھے کیا کرتے ہیں، یہاں سے واپس چلتے ہیں، عزت اسی میں. لیکن نہیں، انہوں نے گناہ کیا تھا نا، اس کی نحوست. انہوں نے نیکی کی تھی، پیاس کے باوجود پانی نہیں پیا. یہ تعویل نہیں کی کہ یار پانی پیئیں گے تو لڑیں گے نا، نہیں بھائی، جب اللہ نے کہہ دیا پیاسے لڑو تو بس اللہ فتح دے گا اسی میں. تو تقویٰ تھا تو اس کی برکت ان کے حوصلے پست ہونے کے بجائے بڑھ گئے. انہوں نے کہا تھوڑے سے ہیں، لڑیں گے انشاءاللہ. اور پھر کہنے لگے جو نہیں لڑنا چاہ رہے تھے، پست ہو گئے تھے ان کے حوصلے، ان کو بھی حوصلہ دلانے لگے. کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ. بھائی تاریخ اٹھا کے دیکھو کتنی مرتبہ ایسے ہوا ہے، بہت تھوڑی تھوڑی جماعتوں کو اللہ نے بڑی بڑی جماعتوں پہ غلبہ دیا ہے، اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. ان کم بختوں کی سمجھ میں آیا نہیں آیا، اس سے تاریخ کیا ہے؟ خاموش. پھر قرآن کہتا ہے جب مقابلہ شروع ہوا ہے نا تو اتنا بڑا لشکر اور ادھر تھوڑے سے لوگ جو اور تھوڑے سے ہو گئے تھے، ان کو اندازہ ہو گیا کہ اسباب کی دنیا میں ہم میں اس لشکر سے لڑنے کی طاقت نہیں ہے، اب اللہ ہی مدد کرے گا. تو کیا دعا مانگ رہے ہیں؟ دعا بڑی خاندانی ہے، مجھے بڑا مزہ آتا ہے یہ دعا میں، بڑی خاندانی دعا. دیکھو وہ یہ دعا بھی مانگ سکتے تھے، ربنا اجعلنا صابرن، اے اللہ ہمیں صابرین، ہمیں کیا بنا دے؟ صابر بنا دے، ہمیں فتح دے دے. یہ بھی کہہ سکتے تھے نا، ہمیں اس لشکر پہ کیا دے دے؟ فتح دے دے. ہمیں صبر کرنے والا بنا، بھاگنے سے بچا. نا 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 نا، ان کو پتا تھا صبر سے کام نہیں چلے گا. ربنا افرغ علینا صبرا، اے اللہ صبر کی بالٹیاں انڈیل دے ہمارے اوپر. تھوڑا صبر نہیں چاہیے ہمیں، بہت بڑا لشکر ہے، ہمارے قدم کیا ہوں گے؟ اکھڑیں گے. آسمان سے نا افراغ کہتے ہیں، جیسے بالٹی میں پانی ہو نا، وہ آپ نے خالی کر دی، یوں کر کے انڈیل دیا تو وہ کیا ہو گئی؟ خالی ہو گئی، پوری بالٹی آپ نے انڈیل دی. افرغ علینا صبرا، یہ بلاغت ہے، صبر کی کوئی بالٹیاں تھوڑی اوپر سے نازل ہوں گی.
समझाने के लिए कि ऐसे सबर दे जैसे सबर की हमारे ऊपर बाल्टियों की पूरे नहा जाए हम सबर के अंदर। इतना ताकतवर सबर चाहिए इस लश्कर से लड़ने के लिए हमारे अंदर। जब तक तू ऐसा सबर नहीं देगा हम नहीं लड़ सकते, तो हमें ऐसा सबर चाहिए। तो नियत भी कर रहे थे ना, लड़ेंगे हम। अफ़रिग़ अलैना सब्रन व सब्बित अक़दामना, और हमारे कदमों को जमा दे, पीछे ना हटे हम। वंसुरना अलल कौमिल काफिरीन, और इन काफिरों पर हमारी मदद कर। पहले सबर मांगा है, फिर क्या मांगी है? मदद की। हमारे जो करने का काम है ना, ए अल्लाह पहले वो तो हो जाए। हम जो अल्लाह से मदद मांग रहे होते हैं कि अल्लाह मैं भाग जाऊं, फिर भी क्या हो हमारी मदद। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अल्लाह से आके सिफारिश करेंगे। फिर हदीस के ज़ाहिरी अल्फाज यही हैं, अल्लाह से क्या कहेंगे? हमारे साथ नमाज पढ़ा करते थे और हमारे साथ रोजा रखा करते। तो बेनमाजी का तो तस्करा आ ही नहीं रहा कि जन्नत में जाएगा। समझ में आ रही है बात? बेनमाजी का तो कहीं तस्करा ही नहीं आ रहा कि भाई अपना इस्लाम तो साबित करो। तो हदीस में आता है कि फिर अल्लाह ताला और फिर हदबंदी करेंगे और फिर कहेंगे चलो भाई, बेनमाजी कभी आएगा? बिल्कुल एंड में आएगा वो। यानी ये भी याद रखेंगे अपने नमाजियों को कि अल्लाह वो तो मुसलमान थे, हम उनकी गवाही देते हैं इस्लाम की। बेल आखिर ये निकालते निकालते खत्म। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिफारिश करेंगे, क्योंकि आपके तो रिलेटिव महदूद है ना, किसी के 10 हैं, किसी के 15 हैं, सब निकल गए भाई। इससे कहीं इसमें ना आए कि चलो हमारे फलाने हमको निकाल देंगे, लेकिन जाएंगे भी तो सजा भी तो खाएंगे भाई। वो थोड़े दिन की थोड़ी है, वो तो थोड़ी सजा भी बहुत है। तो सिफारिश तो होगी, शफात भी होगी, यकीन बरहक है। अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा है कि शफात होगी। जहन्नम में जिसको जितनी सजा उसकी बनती होगी ना, काफिर के अलावा किसी को भी पूरी सजा मिलेगी नहीं। जैसे दुनिया का कानून होता है ना, इतने साल कैद बा मशक्कत, वो रिटर्न में कुछ और होता है, प्रैक्टिकली कुछ और होता है। तो रिटर्न में तो अल्लाह के यहाँ लिखा हुआ है कि जानी इतने साल जहन्नम में जलेगा, कातिल इतने साल जहन्नम में जलेगा, फला इतने साल, लेकिन ये रिटर्न में असल सजा वही है। लेकिन प्रैक्टिकली क्या होगा कि सिफारिशों की बेस पे सजाएं कम होती चली जाएंगी। भाई इसके इतने साल थे, इतने कम हो गए, इतने साल थे, इतने कम हो गए। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये भी हदीस में कंप्लीट कर देता हूँ, अगरचे ये मौजू का हिस्सा जितना था वो मैंने बयान कर दिया, लेकिन बड़ी दिलचस्प हदीस है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिर नबी का रिश्ता उम्मतियों से किसका है? उम्मती होने का। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर अपनी उम्मत को निकालेंगे। वो भी अल्लाह हदबंदी करेगा कि इतने इस लेवल के लोगों को जिनके गुनाह इस नौयत के थे उनको आपकी सिफारिश से निकाला जाएगा। यहां तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं भी सिफारिश खत्म कर दूंगा, जितने लोगों को निकालना था। तो अल्लाह कहेगा कि कोई है मजीद सिफारिश करने वाला? आवाज आएगी भाई अब कोई भी नहीं है। अल्लाह क्या क्या प्यारे अल्फाज हैं यार हदीस के। अल्लाह फरमाएंगे हल यबका इल्ला रहमान, जो रहमान है सबसे ज्यादा रहम करने वाला वो तो अभी बाकी है। यानी तुम्हें अगर तरस आ रहा है, कोई तुम्हारा मामू है, कोई तुम्हारा चाचा है, कोई तुम्हारा बाप है, तुम इन रिश्तों की बेस पर, और नबी तरस खा रहे हैं कि मेरी उम्मत है, तो अल्लाह फरमाएंगे मैं तो रहमान हूं और ये मेरी मखलूक है। मैं तो रहमान हूं ना, तो रहमान कैसे छोड़ देगा? वो नहीं, वो अपनी मर्जी से नहीं निकालेगा। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ऐलान करेंगे कि जिसने आदम से लेके आखिरी इंसान जो क़यामत तक आएगा ना, कोई भी ऐसा इंसान जिसने कभी कोई नेकी ना की हो, कुछ भी उसके अमाल में खैर, सिर्फ मेरी तौहीद पर ईमान रखता था, वो सिर्फ मेरी मानता था, मेरा कोई खुदा है और क्या है, अकेला, बस इतना इकरार किया उस जबान से। सिर्फ दिल में मानता तो फिरौन भी था, फिरौन भी मानता था कि एक खुदा है। जबान से इकरार किया, पूरी जिंदगी में एक दफा। मन कान फी क़ल्बिही मिस्क़ालु हब्बतिन मिन खरदलिन मिन ईमान, ईमान का एक मामूली सा राय की दाने के बराबर जर्रा भी हो और उस जर्रे की वजह से कभी जिंदगी में खैर ना की हो, सारी जिंदगी उसकी बदअमालियों से भरी हुई है, लेकिन एक नेकी है, तो उसको भी निकाल के ले आओ। तो हदीस में आता है इतने खलकत निकलेगी ना, बड़े बड़े दुनिया में बदमाश पैदा हुए हैं भाई, सारी जिंदगी कत्ल गारत में गुजरी, सारी जिंदगी बुराइयों में गुजरी। हाँ, और ये भी आता है हदीस में कि ये अल्लाह उस वक्त करेंगे ये काम, एक तो अल्लाह कहेंगे हल यबका इल्ला रहमान, कि रहमान बाकी है। दूसरा उस वक्त की जो काफिर है ना, वो अहले ईमान को ताना देगा कि यार हम भी बुरे थे, तुम भी बुरे, सही है ना, हम गैर मुस्लिम थे और तुम अपने आप को क्या कहते थे, तुम एक खुदा को मानते थे, तो तुम्हारे ईमान ने तुम्हें कोई फायदा नहीं पहुंचाया। हमें तुम दुनिया में कहते थे इस्लाम कबूल करो, ईमान लेकर आओ, तो भाई अंजाम तो तुम्हारा भी वही है जो हमारा है।
تو قرآن کے حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ اس وقت جس کے دل میں بھی رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا نا، اللہ کہے گا میں اپنے ماننے والوں کو نہ ماننے والوں کے ساتھ نہیں رکھ سکتا. یہ غیرت کا مسئلہ ہے. تبھی لوگ کہتے ہیں نا غیر مسلم اتنے نیک اچھے اچھے اعمال کر رہے ہوتے ہیں وہ جہنم میں کیوں جائیں گے. او بھائی غیرت کا مسئلہ ہوتا ہے. آپ کی فرض کرو 2 بیویاں ہیں، ایک بہت خدمت گزار ہے لیکن وہ کہتی ہے کہ بھائی میں آپ کی بیوی بھی ہوں اور وہ جو فلاں جو ہے نا سبکتگین، ایسا نام نہ لو کہ اس وسیم ستار کو غصہ آ جائے نا، کوئی بہت مشکل سا نام کوئی بتاؤ. سبکتگین بھی نام ہوتا ہے نا کیونکہ غیرت والا مثال ہے. سبکتگین نہیں بھائی، رخش کچھ بھی بتا لو یار. ابے کوئی ایسا مشکل سا نام بتاؤ دنیا میں کسی کا ہوتا ہی نہیں ہے. ABCD صحیح ہے نا. وہ آپ کی 2 بیویاں تھیں، ایک اکڑ والی مانتی نہیں ہے بات کو، چائے کا بولو نہیں پکا کے لائے گی، آپ بولو بھائی کھانا پکاؤ نہیں پکائے گی، ہر وقت بس زبانی بد کلامی. لیکن جب اس سے پوچھا آپ کے میاں کون ہے، بھائی یہ میرے میاں ہے بس. ٹھیک ہے میں نہیں مانتی، ان کی ایک نہیں مانتی، لیکن ہے یہ میرے میاں، مجھے ماننا چاہیے ان کی، مجھے ان کا احترام کرنا چاہیے، لیکن مجھ سے ہوتا نہیں ہے. کچھ اوپر سے فالٹ چلا رہا ہے، ہمارے خاندانی مسئلہ ہی ہے، آپس کی بات ہے ہماری. لیکن ہے بھائی یہ میرا میاں، اس کے علاوہ میں کسی اور سے محبت نہیں کر سکتا. میاں والی جو محبت ہے وہ اسی سے ہوگی. دوسری بڑی فرما بردار ہے، او بھائی جب چائے کا بولا بٹن دباؤ چائے آ رہی ہے. ایئر ہوسٹس والے اخلاق رکھے ہوئے، اس نے ٹریننگ وہاں سے لی ہوئی ہے، اس کی والدہ نہیں سکھائے اس کو یہ آداب تمیز. لیکن وہ آفس میں بھی آپ کے کسی دوست سے بھی اس کے سلام دعا بہت اچھی ہنس ہنس کے بات کرتی ہے. آپ جب کہتے ہیں بیگم مجھے بڑی غیرت آتی ہے تو کہتے ہیں کیا ہو گیا، براڈ مائنڈڈ بنو. اگر تم سے میں محبت کر سکتی ہوں تو میرا پرانا بوائے فرینڈ ہے وہ، مجھے اس سے بھی وہی عشق ہے جو تم سے، بلکہ اسے تھوڑا زیادہ ہے. اتفاق سے شادی تم سے ہو گئی میری، چاہتی تو میں تھی وہاں ہو لیکن اب ہو گئی ہے، مجبوری میں گزارا کر رہی ہوں. نادرا میں سرٹیفکیٹ بن گیا، اب پھر دوبارہ سے 4-5 ہزار روپے کا خرچہ آئے گا، وہیں رہنے تو کاغذ میں رہنے تو، لیکن ویسے مجھے محبت اس سے ہے. رکھو گے غیرت اگر ہوگی تو ہے. بولا کہ بھائی وہ جو ہے نا جو ایک ذرا بھی خدمت نہیں کرتی، کم از کم مجھے اطمینان ہے کہ صرف کس کو مانتی ہے، شوہر مجھے مانتی. اور یہ تو اتنی وفادار ہے نا، تو وفادار تو میں گھر میں کوئی ماسی لا کے رکھ لوں گا، بٹن دباؤ اس سے زیادہ کام کرے گی. ماسیاں زیادہ کام کر لیتی ہیں نا. کیا ہو گیا بھائی، ماسی کو تو پوچھا لگانے کا بولو پوچھا لگائے گی، بیگم کو بولو پوچھا لگانے تو کہے گی میں کیا پوچھا لگانے کے لیے آئی ہوئی یہاں پہ، اس لیے مجھ سے شادی کی تھی پوچھے لگوانے کے لیے. وہ تانا دے گی آخر، ماسی تھوڑی تانا دے گی. تو بیوی کی ڈیفینیشن میں سب سے پہلے یہ کہ وہ آپ کے علاوہ کسی اور کو شوہر نہ مانتی ہو. باقی محبت کرے کسی سے، ابا سے باپ والی، بھائیوں سے بھائی والی، لیکن جو شوہر سے جس طرح کی محبت کی جاتی ہے، عشق کیا جاتا ہے، وہ صرف میاں ہی ہے. تو جیسے میرے بھائی مرد اس معاملے میں شرکت برداشت نہیں کرتا اگر غیرت ہوگی، تو اللہ بھی کہتا ہے بھائی تم کتنے بڑے سائنسدان ہو، تم کتنے بڑے فنٹر ہو، تم نے ساری انسانیت کی خدمت کر کر کے ان کے پیٹ بھرے، اگر میرے ساتھ کسی اور کو بھی خدا مانتے ہو تو ان نیکیوں کا بدلہ پھر اسی سے جا کے لو. میں تو آج جو میرے اپنے تھے ان کو اپنے غیروں سے ممتاز اور جدا کروں گا، چاہے غیر کتنے بظاہر اچھے ہوں اور میرے اپنے کتنے نالائق کیوں نہ ہو. اس لیے ایمان اور توحید سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے. مسلمان کتنا ہی گناہگار ہو، اس کائنات کو جو چلانے والا، بنانے والا، جنت جہنم پیدا کرنے والا، اس کو مانتا ہے کہ اللہ ہوں میں تیرا، بے شک نالائق ہوں، بے شک نافرمان ہوں. تبھی یاد رکھو اپنے ایمان پہ سمجھوتا نہ کرو. جو لوگ یورپ جاتے ہیں، امریکہ جاتے ہیں، میں ان سے خاص طور پہ کہتا ہوں یار تم اگر یاشی میں لگ بھی رہے ہو، خدا کے بندو اپنے آپ کو مسلم تو کہا کرو کم از کم. برائی کو برائی تو سمجھو، اللہ توبہ کی توفیق دے دے میں غلط کر رہا ہوں، یہ اعتراف تو کرو اللہ کے سامنے. جیسے ایک نالائق اولاد اپنے باپ کے سامنے اعتراف تو کرتی ہے یار ہم ابا کے حقوق ادا نہیں کر سکے. کتنے لوگ ہیں والدین جب دنیا سے جاتے ہیں اولاد رو رہی ہوتی ہے یار ابا کی ہم خدمت نہیں کر سکے، یار کوئی تلافی ہو سکتی ہے. تو نالائق اولاد تھی نا، لیکن ابا کو ابا تو مانا نا اس نے. تو یاد رکھو جو اللہ کو اللہ ہی نہیں مانتا، یہ اللہ کے ساتھ شریک کرتا ہے، اس کے سارے اعمال قرآن کہتے ہیں راک کے ڈھیر ہیں. جیسے پھونک لگاؤ سارے اعمال اڑ گئے، پورا پہاڑ اڑ جائے گا نا پھونک، دیکھنے میں بہت ہے. اللہ فرماتے ہیں ایسا ہی ہوگا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے جو رائی کے دانے کے برابر بھی توحید کا قائل تھا نا، اس کو بھی اللہ نکال لے گا. تو اس لیے جہنم میں صرف وہی رہے گا جو مشرک ہے، جو کفر پہ مرا، جو قرآن کا اللہ کے رسولوں کا انکار کرتا ہے. اس کے علاوہ جو بھی ایمان کی حالت میں جائے گا بالآخر ایک نہ ایک دن وہ نکلے گا. تو اس لیے میرے بھائی جو میں اصل حدیث سنا رہا تھا کہ جہاں بھی ایمان اور اسلام کی بات آئی ہے قرآن و سنت میں، وہاں نماز لازمی ساتھ میں چپکی ہوئی ہے. تو اس لیے آپ کو نماز تو پڑھنی ہی پڑھنی ہے، اس میں تو نو کا آپشن ہے ہی نہیں. یہ ثابت کرنے کے لیے ہم کیا ہیں؟ مسلم ہیں، مرد کو بھی عورت کو بھی.
اور یہ صرف بر صغیر میں ہے، اتنی ملیشیا میں ہم نے دیکھا وہاں مسجدیں بھری ہوتی ہیں، سب نماز پڑھتے ہیں، خواتین بھی پڑھتی ہیں ساری، اسکارف لٹکے ہوئے ہوتے ہیں وہاں، بے شک وہ اس کا جاب کر رہی ہے ہوٹل میں، کچھ بھی کر رہی ہے، نماز کے ٹائم پہ عورت بھی آئے گی مسجد میں اسکارف پہنے گی، پھر وہیں اسکارف نکال کے بھی چلی جاتی ہیں ٹھیک ہے نا، جیسے ہمارے ٹوپیاں رکھی ہوئی ہوتی ہے نا ایسے۔ افغانستان میں سب نماز پڑھتے ہیں، سعودی عرب میں سب نماز پڑھتے ہیں، دبئی میں عرب کے کیسے کیسے عیاش ہیں، نماز کے ٹائم پہ سارے ایسے لگے گا جیسے ان سے بڑا نیک دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں، بادشاہ نماز پڑھتے ہیں، وزیر نماز پڑھتے ہیں۔ ہمارے ہاں ایک بہت بڑی لعنت ہے کہ ہوگا مسلمان اور اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتا ہے، نماز کے وقت میں غائب۔ تو اس لیے امام احمد ابن حنبل جو بہت بڑے مجتہد ہیں، ان کا یہ فتویٰ ہے کہ ایک نماز بھی جو جان بوجھ کر چھوڑ دے گا اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ اگرچہ جمہور کا یہ فتویٰ ہے کہ خارج نہیں ہوتا، کفر کے قریب ہو جاتا ہے وہ، لیکن امام احمد بن حنبل کی کوئی کم حیثیت تو نہیں ہے۔ سعودی عرب میں انہی کو فالو کیا جاتا ہے، شیخ بن باز، شیخ صالح العثیمین سعودیہ کے مفتی اعظم رہے ہیں، ان کا فتویٰ اب تک چلا یہی آ رہا ہے کہ ایک آدمی اگر فجر کی نماز کے لیے الارم نہیں لگاتا، اس نے صبح 8 بجے آفس جانا ہے، رات کو سویا صبح 8 بجے کا الارم لگا کے، تو یعنی اس نے پکا ارادہ کیا ہوا ہے کہ میں نے فجر میں نہیں اٹھ رہا۔ ایک تو ہوتا ہے نا آنکھ کھلی نہیں، ارادہ تو تھا نہیں کھلی آنکھ، پکا ارادہ کیا ہوا ہے، انہوں نے کہا یہ اسی وقت مرتد ہو جائے گا، کیونکہ اس نے پکا ارادہ کر لیا ہے نماز کے قضا کرنے کا، پکا ارادہ کر۔ وہ یہاں تک ان کا فتویٰ ہے کہ مرتد ہو جائے گا اس کو اگر توبہ نہیں کرتا اور توبہ کا اعلان نہیں کرتا باقاعدہ، تو اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرنا بھی جائز بولو نہیں ہے، اس کا نکاح بھی ٹوٹ گیا۔ اگرچہ جمہور اس کو نہیں مانتے، لیکن امام احمد بن حنبل کی بھی تو ایک بڑی ویلیو ہے نا، اور عبداللہ بن مسعود کی بھی کم ویلیو نہیں ہے۔ وہ فرماتے ہیں ہم نبی کے دور میں کسی بھی جرم کو یہ نہیں سمجھتے تھے کہ انسان کافر ہو جاتا ہے، نماز کو ہم یہ سمجھتے تھے کہ کوئی چھوڑ دے تو اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے عرب میں شراب پینے والا بھی نماز پڑھتا ہے، کیونکہ مسلمان میں بہرحال کچھ بھی ہو اسلام کا نام اپنے آپ سے ہٹانا پسند نہیں کرتا۔ اور آج ہم نے دیکھا ہے مسجدوں کے 7 گھر ہیں نماز کے لیے نہیں آ رہے، اور سفر میں تو نمازیوں کو دیکھا ہے نمازیں چھوڑتے ہوئے، ذرا آج کل پیپر ہے تو جی چھوڑ دو نماز، بھائی پیپر میں نماز چھوڑنا کہاں سے جائز ہو گیا؟ جاب میں باس کی طرف سے اجازت نہیں ہے آپ چھپ کے نماز پڑھیں، آپ کہیں کرسیوں کے پیچھے چھپ جائیں، کہیں بھی کریں۔ میں تو یہاں تک میں نے لوگوں کو مشورہ دیا، بعض جو غیر مسلم کنٹریز میں لوگ وہ کر رہے ہیں نا، جاب کر رہے ہیں باس کی طرف سے بعض جگہوں میں، ورنہ وہاں پرمیشن ہوتی ہے، اجازت نہیں ہے، تو میں ان سے کہتا ہوں بھائی کہیں بھی چھپ کے چلے جاؤ، کچھ بھی کرو، اگر نہیں پرمیشن ملتی چھپ کے بھی نہیں پڑھ سکتے تو جاب چھوڑ دو، بس جاب کیا کرو چھوڑ دو، جاب نہیں، پھر جاب جائز نہیں آپ کے لیے، فرض نماز تو پڑھنی پڑے گی، آپ جاب ہی نہیں کر سکتے، آپ کہیں بھی جاؤ۔ کہتے ہیں کہاں جا کے؟ میں بھائی واش روم میں پڑھ لو، واش روم میں پڑھ لو۔ واش روم کا مطلب یہ نہیں کہ وہ فلش کے اوپر، وہ تو جگہ کا پاک ہونا ضروری ہے نا، انتہائی آخری درجہ یہ ہے کوئی مصلی رکھو اپنے ساتھ تاکہ جگہ پاک ہو۔ یہ ایسا نہیں کہ واش روم میں نماز پڑھنا شروع کر دیں، حرام ہے، ناجائز ہے واش روم میں نماز پڑھنا، لیکن اگر کوئی صورت نہیں بنتی، کچھ بھی نہیں ہے، جائے نماز لے جاؤ بھائی چھپ کے، جہاں نہاتے ہیں نا جس جگہ پہ، اس جگہ مصلی بچھا کے نماز پڑھ لو۔ ٹرینوں میں نماز نہیں چھوڑ سکتے آپ۔ میں تو کوئی زیادہ نیک آدمی نہیں ہوں، لیکن ایک دو واقعات میں لوگوں کو صرف موٹیویٹ کرنے کے لیے۔ ایک دفعہ ہم بھاولپور سے چڑھے ٹرین میں، جب میں ٹرین میں چڑھا ہوں بھاولپور سے تو فجر کی نماز کا ٹائم ہو رہا تھا، اور رش اتنا تھا، حاجیوں کی اس وقت فلائٹیں بہت جا رہی تھی، کراچی سے ہی جاتی تھیں، ملتان کا ایئرپورٹ نہیں بنا تھا اس وقت، تو اتنا رش تھا کہ جیسے ہی ہم ٹرین میں چڑھے ہیں تو اب پتہ چل گیا کہ بس ایسے بالکل سیدھے، جگہ ہی نہیں، رش اتنا زیادہ۔ اب فجر کی نماز وضو میں نے پہلے کر لیا تھا احتیاطاً، تو اب وہاں میں نے کہا بھائی نماز پڑھنی ہے، لوگوں نے کہا یہاں جگہ نظر آ رہی ہے، صوفی صاحب لوگ پھر تانے دینا شروع کر دیا، صوفی تو نظر نہیں آ رہا ہے، یہاں کوئی نماز پڑھے گا، پاگل ہو رہا ہے۔ اور اچھا سفر میں لوگوں نے کہا بھائی سفر میں معاف ہے، بعد میں توبہ کر لینا، قضا پڑھ لینا، یہ بڑے اچھے الفاظ ہوتے ہیں لوگوں کے نا، یعنی ان کی نظر میں کہ توبہ کر لینا۔ او بھائی توبہ تو کہاں سے؟ اگر ایسا ہی ہوتا تو اللہ کہتے نماز پڑھ لو، نہیں پڑھتے تو توبہ کر لینا، پڑھنی ہے، قضا نہیں کرنی ہے۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، اگر نماز چھوڑنے کی میرے بھائی کہیں گنجائش ہوتی تو میدان جنگ میں لڑتے ہوئے جب گولوں کی گھن گرج اور تلواروں کی چمک ہو اس میں اللہ اجازت دے دے گا قضا کر لو، وہاں اجازت نہیں دی ہے۔ اللہ نے فرمایا نہیں کوئی صورت بنتی، سواری پہ بیٹھو، گھوڑے کا جہاں رخ ہے اسی طرف رخ کر کے نماز پڑھو،
وہاں اجازت نہیں دی. اور آگے اللہ نے اس کی وجہ بیان کی ہے کہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں یہاں پڑھنی ہے کہ نماز صرف پڑھنے کا حکم نہیں ہے. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز مومنین پر مقررہ اوقات میں فرض ہے. یہ اس لیے جواب دیا کہ آپ کہہ سکتے تھے اللہ جب جنگ ختم ہو جائے گی پھر پڑھ لیں گے نا آرام سے خشوع و خضوع کے ساتھ. ابھی جنگ ہو رہی ہے، اللہ ابھی کیا جب جنگ ختم ہو جائے قضا پڑھ لیں گے بعد میں، ٹائم گزر جائے گا، پھر بہت ڈبل سجدہ کریں گے، ہم بہت لمبے لمبے قیام کریں گے. اللہ فرماتے ہیں نماز مقررہ اوقات میں فرض ہے، وہ ٹائم گزر جائے گا اگر جنگ ختم ہونے کا انتظار کرو گے. بہت مشکل ہے بھائی، نہیں آ رہی سمجھ میں تو جیسے زندگی کو فرشتے بہت اچھی طرح سے اردو میں بھی سمجھا دیں گے. قبر میں وہ کہتے ہیں میں نہیں بتاؤں گا، تو لوگوں نے کہا اب تو آپ کو سب بتانا پڑے گا. اور حقیقت ہے میں ان کا کسی کا مذاق نہیں اڑا رہا، سب کے ساتھ ہوگا. جو بھی کہتا ہے میں نہیں بتاؤں گا تو جب دنیا سے جائے گا تو سب کچھ بتانا پڑے گا. بولتے کیوں نہیں ہے. لیکن ہمارے ہاں سارا مدار کس پر ہے؟ مرنے کے بعد شکل کیسی ہے اس کی؟ آڑا ترشا ہو گیا تو جہنم میں جا رہا ہے اس کا مطلب. اور اگر مرا ہوا ہے دانت کھلے میں ایسا لگ رہا ہے مسکرا رہا ہے، سیدھا کہاں جا رہا ہے؟ او بھائی اگر خدا نخواستہ کوئی لکوے کا مریض تھا، کوئی فالج کا مریض تھا، وہ تو مرے گا تو اس کا تو بیچارے کا ہوگا تھوڑا سا چہرہ بھی ٹیڑھا ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، نیک لوگوں کا بھی ہو سکتا ہے. تو مدار کس پر ہے؟ اعمال پر. اور نیک لوگوں کو بعض دفعہ موت کے وقت ڈبل تکلیف دی جاتی ہے. ایک تو اس لیے دی جاتی ہے یا تو اس لیے کہ کوئی گناہ ان کا باقی رہ گیا ہوتا ہے. اللہ کیا کہتے ہیں بھائی قبر میں جانے سے پہلے اس کو ہمارے پاس دھلا کے لے کے آؤ، صاف ستھرا ہو کے. اب ہمارے پاس آ رہا ہے تو اب ہم نہیں چاہتے کہ اس کے گناہوں کی گٹھری ہو، اس کو پاک صاف کر کے لے. میں نے بڑے بڑے بزرگ دیکھے جن کو آخری وقت میں بہت مصیبت میں گزری ان کی، یعنی زندگی کے آخری ایام، بیٹیوں کی ٹینشن، کسی بیٹی کو طلاق ہو گئی وہ گھر آ گئی، کوئی اور مسئلہ ہو گیا تو بڑی ٹینشن میں آخری وقت. لیکن وہ زبان سے کیا کہتے تھے؟ شکر. کیا شاید اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کرنا چاہتا. اولاد کی حدیث میں آتا ہے کہ انسان کو اس کی گھر والی کی طرف سے، اس کی اولاد کی طرف سے، اس کے جسم کی طرف سے تکلیفیں پہنچتی رہتی ہیں اور اس کے گناہ معاف ہوتے رہتے ہیں حتی لقی اللہ طاہرا مطہرا. جب اللہ کے پاس آتا ہے نیٹ کلین، بالکل گناہوں سے پاک صاف ہو کے. لیکن یہ تکلیف وہ ہوتی ہے جس میں صبر کی توفیق بھی ملتی ہے، کیونکہ اللہ دے رہا ہے نا تکلیف، اور اللہ سزا کے طور پہ نہیں بلکہ کفارے کے طور پہ، تاکہ ہمارے پاس آئے تو صاف ستھرا ہو گئے. تو اس تکلیف میں پھر صبر کی توفیق. اس لیے علماء کہتے ہیں جس تکلیف میں صبر کی توفیق مل رہی ہے سمجھ لو یہ رحمت ہے. یہ کیا ہے؟ رحمت. یہ اللہ آپ کو بنانا چاہ رہا ہے کچھ. اب لوگ کہتے ہیں یہ والی تکلیف کیوں، وہ والی کیوں نہیں آئی، یہ تو بہت زیادہ ہو گئی. تو بھائی اللہ سے کوئی نہیں لڑ سکتا، وہ جو دے رہا ہے وہ اس پہ صبر کرو. اسی کو کہتے ہیں تقدیر پر رضا. جو اللہ نے مقدر کیا ہے بس ہم اس پہ کیا ہیں، کوشش کریں گے اللہ سے عافیت مانگیں. اے اللہ ہمیں تکلیفیں نہیں چاہیے، ہم تو ویسے ہی کمزور ہیں، ایسا نہ ہو تکلیف میں اور نافرمانی پہ نہ آ جائیں. ہمیں تو خوشیوں بھری زندگی چاہیے، اور اللہ ان خوشیوں میں شکر کی توفیق دے کے گناہ معاف کر دے. ٹھیک ہے نا؟ جیسے لوگ حکیم کے پاس جاتے ہیں، حکیم صاحب کے پاس دو طریقے ہوتے ہیں علاج کے. ایک طریقہ تو یہ کہ بھائی یہ کڑوی گولی ہے، 2-3 کھاؤ گے فٹ فاٹ ہو جاؤ گے، اس میں یہ بھی پرہیز، یہ بھی پرہیز، یہ بھی پرہیز. اور ایک طریقہ ہوتا ہے بھائی دودھ جلیبی کھاؤ، علاج لمبا ہو جائے گا لیکن وہ دوا میں کیا ہے؟ دودھ جلیبی. تو آپ کہتے ہو بھائی یہ دودھ جلیبی والا مجھے دے دو، ٹھیک ہے لمبا علاج کروا لوں گا، فائدہ دیر سے ہوگا، لیکن میں یہ کریلے کا جوس نہیں پی سکتا. تو ہم نالائق لوگ ہیں. شکر سے بھی انسان کے ترقی ہوتی ہے، تو اللہ سے یہی مانگنا چاہیے اللہ ہمیں نعمتیں دے، تکلیفوں سے بچا اور شکر کی توفیق دے تاکہ ہمارے درجات بلند ہو. تو شکر کے بھی تو بڑے فضائل ہیں نا. تو مانگنے تو کیونکہ عبدیت اور غلامی کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ سے عافیت مانگی جائے، لیکن اللہ تکلیف دے دے تو اس پہ صبر. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہاں یا تو اس لیے تکلیف ہوتی ہے گناہ معاف، یا اس لیے کہ درجات بلند. اللہ چاہتا ہے کہ بھئی یہ دنیا آزمائش کی جگہ ہے، جب آخرت میں آنا تو اتنا تجھے نوازوں. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں آخرت میں سب سے اعلیٰ مقام کس کا ہوگا؟ سید الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، حضرت آدم سے بھی زیادہ، نوح علیہ السلام سے بھی زیادہ. تو اللہ نے فرمایا کہ آپ کو پروٹوکول دینے کے لیے آخری جو اب آپ کا آخرت کا سفر ہے نا، اس میں مادی تکلیف آپ کو دوسروں سے زیادہ دی جائے گی. یہی وجہ ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی چہیتی بیٹی، جب انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تکلیف کو دیکھا نا، جو موت کے وقت تکلیف تھی اور جو بخار کی شدت تھی، وا کرب ابتا، فرماتی تھی ہائے میرے والد کا کرب. بہت زیادہ غمزدہ ہو گئی ان کو دیکھ کر کس قدر تکلیف میں ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا کرب علی ابیک بعد الیوم. کیسے تسلی کے جملے. اپنی بیٹی سے فرمایا ہے فاطمہ تیرے باپ پر آج کے بعد کوئی تکلیف
بولو لا کربا علی ابی کا بادل یوم، اس میں بھی آپ صبر کا پہلو تلاش کر رہے ہیں، شکر کا، بس یہ اللہ کی طرف سے آخری ہے. آج کے بعد اے میری بیٹی تیرے باپ پر کوئی تکلیف نہیں. اپنی بیٹی کو بھی تسلی دے رہے ہیں کہ غم ہلکا کر، بس یہ اللہ کی طرف سے آخری ہے، آج کے بعد کوئی تکلیف نہیں ہوگی. تو ہمارے ہاں وہ بیچارہ تکلیف سے جا رہا ہے تو یار دیکھا آ گیا نا سامنے، اللہ کہنے یہ دیکھا ہم تو کہتے تھے بندہ ہی 2 نمبر ہے، اب آ گیا نا دیکھو کیسے مر رہا ہے. اور پیغمبروں کو تکلیف تو دی جاتی ہے لیکن کوئی ایسا عیب نہیں ہوتا، ایسی بیماری نہیں ہوتی جو لوگوں میں معیوب سمجھی جاتی ہے، یہ نہیں ہوتا. کیونکہ پیغمبر اللہ کے قاصد ہیں تو اللہ ان کو ہر لحاظ سے امت کو یہ بتانا چاہتے ہیں یہ میرے رسول ہیں، یہ میرے سفیر ہیں. تو کوئی بھی ایسی چیز جس کی وجہ سے لوگوں کو ان سے نفرت ہو یا طبعی نفرت جو انسان کے اختیار میں نہیں ہوتی، تو اللہ ایسی بیماری اور ایسی تکلیف سے بچاتے ہیں ان کو. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ لیکن امتی کو ایسی تکلیف ہو سکتی ہے. یہ جو ختم نبوت کے علماء کہتے ہیں نا مرزا غلام احمد بیت الخلاء میں گر کے مر گیا، تو بعض لوگ کہتے ہیں وہ تو بیت الخلاء میں تو فلاں بزرگ کا بھی انتقال ہوا تھا، فلاں کا بھی. بزرگ کا ہو سکتا ہے، پیغمبر کا بیت الخلاء میں انتقال بولو نہیں ہو سکتا، کیونکہ پیغمبر کو اللہ ایسے عیب سے بچاتے ہیں جو انسانوں میں عیب سمجھے جاتے ہیں. تو پیغمبر کو ایسی بیماری نہیں ہوتی، جیسے اچھوت کی بیماری ہے کہ کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا اس کو، ایسی بیماری پیغمبروں کو نہیں ہوتی. کوڑ کی بیماری پیغمبروں کو نہیں ہوتی، کیونکہ ایسی بیماری جس سے لوگ گھن کھاتے ہیں، ایسی نہیں. لیکن امتی کو ہو سکتی ہے، امتی کو ایسی بیماری ہو سکتی ہے، اللہ اس کے درجات کیا کرے گا؟ بلند کرے گا اس سے. مجھے ایک واقعہ کسی نے سنایا کہ ایک ہندو تھا، اس کو کوڑ کی بیماری تھی. کوڑ نہیں ہوتا گوشت گلنا شروع ہو جاتا ہے، تو یہ بیماری پھیلتی ہے. تو اس کے رشتہ داروں نے بالکل الگ کر دیا اس کو، وہیں سے کھانا پھینکتے ایسے کر کے. کہیں تبلیغی جماعت گئی، ان کو پتہ چلا، وہ بیٹھ گئے اس کے پاس جا کے، اس کو کھلا بھی رہے ہیں پلا بھی رہے ہیں. تو وہ بڑا متاثر ہوا، یار سب نے چھوڑ دیا اور مسلمان ہو کے، تبلیغ والے تو اکرام کا کوئی موقع الحمدللہ چھوڑتے نہیں ہیں. تو وہ مسلمان ہو گیا اور پھر اس کا انتقال ہو گیا تھوڑے دنوں میں. اب دیکھو اللہ نے جو اس کو کوڑ کی بیماری میں ڈالا، یہ بیماری اس کے لیے رحمت بن گئی کہ نہیں بن گئی؟ تو کفر کی حالت میں کوئی اچھا کام کیا ہوگا اس نے، اس کے بدلے میں اللہ نے اس کو کیا دے دیا؟ کوڑ کی بیماری. اب دنیا کہے گی یار عام کافر جو اچھے کام نہیں کرتے وہ تو فٹ فاٹ گھوم رہے ہیں اور یہ تھوڑا بہت خیال کرتا تھا، اس کو اللہ نے کیا دے دیا؟ بھائی اس کو دیا اس لیے کہ اللہ کو پتا ہے کہ جی کوڑ میں ہوگا تو تبلیغ والے آئیں گے، اس کی آؤ بھگت کریں گے اور یہ کیا ہو جائے گا؟ اسلام میں داخل ہو جائے گا. تو اللہ کے کام ہے، یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے. تو بعض دفعہ اللہ تکلیف میں ڈالتے ہیں تاکہ آپ کے گناہ دھل جائیں. تو اس لیے موت کی جو تکلیف ہے نا، اچھا اور عین ممکن ہے کوئی بہت بڑا بدماش ہو، بڑے آرام سے مر جائے وہ، اور مرنے کے بعد ایسی خوبصورت اسکن ہو جائے اس کی. کیونکہ اسکن کی اچھے یا برے ہونے کا تعلق موسم سے ہے جینے، ٹھیک ہے نا. جس کو برین ہیمریج ہوتا ہے تو چہرہ خراب ہوتا ہے، چاہے وہ نمازی ہو. میں نے ایسے پکے نمازیوں کو جن کی نماز کی حالت میں ڈیتھ ہوئی ہے، ان کو دیکھا موت کے بعد ان کا چہرہ کالا ہو گیا. یہ بری بات نہیں تھی، یہ کالا اس لیے ہو گیا کہ برین ہیمریج ہوا، رگ پھٹی ہے تو بلیڈنگ ہونا اور ہارٹ اٹیک بھی ہوا پھر ان کو. تو ڈاکٹر کہہ رہے تھے ان کو جلدی دفناؤ کیونکہ یہ بہت جلدی ان کا جسم خراب ہو جائے گا. حالانکہ پھر میں نے خواب میں ان کو جنت میں بھی دیکھا صحیح ہے نا. تو خام خامنہ لوگوں نے یہ چیزیں بنائی ہوئی. تبھی میت کو چھپانے کا حکم ہے، کیونکہ اکرام کرنا ہے نا تو چہرہ مرنے کے بعد بگڑنا شروع ہوتا ہے. یہ ہر ایک کا ہوگا، چاہے نیک ہو چاہے برا. تبھی تو حکم ہے کہ اس کو جلدی دفن کرو، کیونکہ اس کی توہین ہے اب لوگوں کے سامنے رکھنا. اور ہمارے یہاں کیا ہو رہا ہے، باقاعدہ مردوں کے ساتھ سیلفیاں چل رہی ہیں، ناک میں روئیاں ٹھوسی ہوئی ہیں اور ویڈیو بن رہی ہے اور زیارت ہو رہی ہے، لائن لگ لگ کے پبلک دیکھ کے جا رہی ہے. کیا جاہلانہ رسم ہے یار، کیا جاہلانہ. میت میں اور دلہن میں فرق ہونا چاہیے. دلہن کی منہ دکھائی ہوتی ہے، وہ محلے پڑوس کی عورتیں آتی ہیں، بھائی دلہن آئی ہے بیوٹی پارلر سر کے دیکھ رہی ہیں. تو مردے اور دلہن میں اتنا تو فرق کرو، مردے کی بھی رونمائی ہو رہی ہے. تو یہ غلط رسم ہے. انتقال ہو گیا فوراً چہرے پہ کپڑا. ہاں جو اس کے بہت قریبی لوگ ہیں، قریبی لوگ ایسا ہوتے ہیں کہ اگر وہ بدبو آ بھی رہی ہو، چہرہ بگڑ بھی جائے، ان کو نفرت نہیں ہوتی. بیٹے کو اپنے باپ سے نفرت نہیں ہوگی، چاہے جیسا بھی ہو، چہرہ جیسا بھی بگڑ جائے. وہ کہے گا یار میرا اس کا رشتہ خوبصورتی کی بیس پہ تھوڑی ہے. لیکن اجنبی لوگ جب اس کو دیکھیں گے تو چہرے کے بارے میں تبصرے بھی کریں گے. اور ایک صاحب کا انتقال ہوا، میں نے کہا جلدی دفناؤ، چہرہ نہ دکھاؤ. تو انہوں نے کہا لوگ کہیں گے یار لگتا ہے کوئی چہرہ بگڑ گیا اس لیے چھپا رہے ہیں. میں نے کہا اب تو اور چھپانا چاہیے، اس لیے کہ جس کا بگڑ جائے اس کو تو چھپائیں گے تو پھر لوگ یقیناً کہیں گے بگڑا ہوا چہرہ ہے. تو اس رسم ہی کو ختم کر دینا چاہیے. انتقال ہوا فوراً چہرے پہ کپڑا. ہاں بیوی دیکھ سکتی ہے اپنے شوہر کو، یا بیٹے ہیں یا اس طرح جو بھائی بہن ہیں قریبی، وہ دیکھ لیں. باقی پبلک سے چھپا کے اس کو فوراً کیا کرو، دفن. اب تو قبر میں جا کے بھی دکھا رہے ہوتے ہیں. یہ اجمیوں کی گندی رسم ہے، بری رسم ہے. گندی کا لفظ میں نے تھوڑا سا زیادہ سخت استعمال کیا، لیکن مجھے اس سے زیادہ ہلکا لگ نہیں رہا کوئی لفظ. عرب میں ایسا نہیں ہوتا.
سعودی عرب میں جو ہے نا عرب لوگ بہت سی چیزوں میں ابھی بھی اسلام کے بہت قریب ہیں, بڑے خاندان. ہم لوگ چونکہ ہندوؤں کے ساتھ زیادہ رہے ہیں نا انڈیا میں, تو بہت سی چیزیں ہم نے وہاں سے کیا لی ہیں جو مذہبی لوگوں میں بھی آئی ہیں. عرب میں یہ سسٹم نہیں ملے گا آپ کو. عرب میں جب تک زندہ ہے احترام, ادب, تمیز, انتقال ہو گیا فوراً سے پہلے دفنایا, قبر پہ تختی بھی نہیں لگاتے. وہ جائز ہے تختی لگانا لیکن وہ بھی نہیں لگاتے. کہہ رہے ہیں اب اس کو تختیوں کی ضرورت نہیں ہے, اب دعاؤں کی ضرورت ہے. دعائیں ہوتی رہتی ہیں ابا کے لیے, صدقات و خیرات کرتے ہیں, ایسا صدقے کرتے ہیں عرب کہ آپ کی سوچ ہوگی. ایسی سخاوت ہے عربوں میں, اپنے ابا کے لیے اپنی اماں کے لیے دعائیں کرتے ہیں. وہ میں نے بتایا نا ایک واقعہ میں نے بہت پہلے سنایا تھا, جدہ میں کسی کے ہاں ٹھہرا ہوا تھا سعودی عرب میں, پاکستانی تھے وہ کسی عرب کے ساتھ 30 سال سے ملازمت کر رہے تھے. عربوں کا نا آپ کو ایک پہلو دکھایا جاتا ہے میڈیا پہ, جو اچھا پہلو ہے وہ نہیں دکھایا جاتا, جو اسلام کی وجہ سے ان میں خوبیاں ہیں وہ نہیں دکھایا جاتا. تو ایک عرب شیخ تھا جس کی ہاں یہ ملازم. دوسرا عرب کا جو اصل کلچر آپ کو ملے گا گاؤں دیہاتوں میں, شہروں میں تو پتہ نہیں کون کون آگے آباد ہوا ہے, اس میں اچھے بھی ہیں برے بھی ہیں. تو کہہ رہے ہیں میں نے دیکھا کہ وہ ایک عرب شیخ اپنی فیکٹری سے نکلا, میں تو ایک بھکاری آیا, اس نے اللہ کے نام پہ کچھ مانگا. اس کے پاس پتہ نہیں تنخواہ بانٹنے نکل رہا تھا کیا نکل رہا تھا, اس کے پاس بہت سارے پیسے تھے ریال, تو اس نے اس کو بھکاری کو دے دیے. بھکاری کو جیسے دیے بھکاری نے, اچھا یہ عرب بھی 80 سال کا بڈھا, تو اس بھکاری نے اس کے عربی کے ماں باپ کو دعائیں دینا شروع کر دی دل سے نا. وہ پاکستانی تھا, ہوا بڑا ڈیڑھ ہوشیار, دعائیں دی, اللہ کرے تمہارے ابا کی مغفرت ہو جائے, اللہ کے